یہ دور تبدیل ہوتا رہا. لوگوں نے اپنی بادشاہیاں قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے قتل کیے. ہلاکو خان نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے. لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے، جبر کیے، خوف اور ہراس پھیلایا. اپنے اقتدار پکے کرنے کے لیے بڑے بڑے جبر کیے. پھر کیا ہوا؟ ایسی ایسی بیماریاں لگی جن کے علاج ہی کوئی نہیں تھے دنیا میں. بھری ہوئی تجوریاں، پیسے باہر گر رہے ہیں، پر ڈاکٹر کہہ رہا ہے تیرا مرض ہی وہ ہے جس کا علاج ہی کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے جب لوگ ٹکراتے ہیں پھر پاش پاش ہو جاتے ہیں. وقت گزرا، ٹائم یزید کا آیا. وقت گزرا تو ٹائم عبید اللہ ابن زیاد کا آیا. ٹائم شمر کا آیا. 1450 سال گزرنے کے بعد اس ہزاروں کے مجمع میں سے ایک ایک بچے کو حدیث یاد ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. بتاؤ یزید کو نہیں آتی تھی؟ شیمر کو نہیں پتا تھا؟ کلمہ تو پڑھتے تھے نا. یہ عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر حسنین رہے، ان سب کو پتا نہیں تھا؟ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کو حضور سنتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں دونوں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. آج 1450 سال گزرنے کے بعد امت کو حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے. 10 محرم کو جمعے کا دن تھا. امام حسین امامہ باندھ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو ایک شخص اندر سے بول کے کہنے لگا حسین تقریر لمبی نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلے و نمازیو، سامنے وہ شخصیت کھڑی ہے جس پر ابھی درود پڑھیں گے نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلا. ابھی درود پڑھیں گے حسین ابن علی پر، ابھی شہید کر کے ابھی درود پڑھیں گے. وہ سامنے کھڑے اور امام حسین کا ایک جملہ تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ شاید ریت کے ذرے بھی تڑپ گئے. امام علی مقام فرمانے لگے مجھے غور سے دیکھو، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا تھا یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے. تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ سامنے امام حسین کھڑے. فرمایا مجھے جانتے ہو؟ اور امام علی مقام فرمانے لگے میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اور آج کے بعد تمہیں کسی نبی کا کوئی نواسا نہیں ملے گا کیونکہ نبی پاک آخری نبی ہیں. اور جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کسی نبی کی اولاد کیسے ہوگی؟ تمہیں آج کے بعد کسی نبی کے نواسے کی زیارت نہیں ملے گی. میں کیسے آپ سے یہ بات آپ کو عرض کروں کہ سامنے حسین ابن علی بھی ہوں تو لوگ نفس کی خواہشیں پوری کرتے ہیں، لوگ اپنی کرسیاں پکی کرتے ہیں، لوگ گورنریاں پکی کرتے رہے، لوگ گڈ بک میں جانے کے لیے ایک دوسرے کو شاباشیاں دیتے رہے، جشن ہوتا رہا. سب سے پہلے ایک شخص نے امام حسین کا قافلہ روکا تھا، اس کا نام حور بن یزید تھا. سب سے پہلے اس نے روکا تھا. وہ ایک لشکر کا سپہ سالار تھا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا نا تو حور یزیدی فوج میں تھا، واپس گیا اور عبید اللہ ابن زیاد سے جا کے کہنے لگا، یا جو بھی وہاں لوگ موجود تھے یزیدی فوج کے، ان سے کہنے لگا تم نے تو کہا تھا کہ صرف راستہ روکنا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ صرف ان سے کچھ منوانا ہے، تم نے تو جب مجھے بھیجا تھا تو کہا تھا کہ بعد تھوڑے معاملات ہیں. اوہ سچ بتاؤ نبی کے نواسے کو شہید کرو گے؟ تم نے تلواریں نکال لی ہیں، نیزے نکال لیے ہیں، تیر نکل آئے ہیں، تیاری مکمل ہے. مجھے سچ بچاؤ، کیا حسین ابن علی کی گردن پر خنجر چلانے لگے ہو؟ سیدہ فاطمہ کا جگر پارا شہید ہوگا، کیا یہ خبر سچ ہے؟ یوں ہوگا؟ تو کہنے لگے ہاں یہی حکم ہے ہمیں، یہی تیاری ہے، یہی پروگرام ہے، یہی پلان ہے، یہی ہوگا. کہنے لگا
میں اور آپ تو مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو کیا محبوب کے نواسے کو ذبح کرو گے؟ جناب علی اکبر کو، جن کا چہرہ رسول پاک سے ملتا ہے، حضرت قاسم بن حسن کو، جناب علی کے بیٹوں عباس بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے عمر بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے یہ بھی 3 کربلا میں موجود، حضرت عثمان ابن علی کو، ان کو شہید کرو گے؟ نے کہا ہاں تیاری ہو گئی ہے۔ تو سب کے ضمیر مردہ نہیں ہوتے، ہاں بڑی بڑی سخت جگہوں پہ پھول اگتے ہیں۔ حر نے جب ان سے کہا کہ تمہارا پکا ارادہ ہے، کہا پکا ارادہ ہے، تو اس نے کہا یہ زیرہ پکڑو، یہ عہدہ پکڑو، مجھے تمہارا دیا ہوا عہدہ نہیں چاہیے، حسین کے نانا کی دی ہوئی جنت درکار ہے، یہ رکھو اپنے پاس، مجھے تمہارا۔ ایڑی لگائی اس نے اور دوڑا اور امام حسین کے قدموں میں گیا، کہنے لگا حضور میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں، میں نے سب سے پہلے آپ کو روکا تھا، پر مجھے قسم ہے اللہ کی میں جانتا نہیں تھا ان کا ارادہ کیا ہے، حضور بھول گیا، غلطی کر بیٹھا، یہ انتے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوگی، اور مجھے تو پتہ ہے نا کہ دنیا کو پھر محمد کا نواسہ نہ ملے گا، مجھے خبر ہے، اگر معافی مانگوں تو معاف کر دو گے، پہلا مجرم ہوں، میں نے روکا ہے، اگر آ جاؤں تو قبول کر لو گے؟ یہ ظرف، یہ حوصلے، یہ توانائیاں اگر ہیں تو سیدہ فاطمہ کے دودھ میں ہیں، یہ شیر خدا کی تربیت میں ہیں، یہ محبوب نے جو ان کی زبانوں کو چوسا تو اس کرم میں ہے۔ حضرت امام حسین نے اٹھ کے سینہ یوں چوڑا کیا، ہاتھ پھیلائے، فرمایا آجا، لگ جانا میرے سینے کے ساتھ، تو آ جانا، تو نے دیر کی، ہم تو پہلے سے منتظر تھے، تو آ جا، تیری ساری معاف ہے۔ حر کے مقدر جاگے، امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہوا۔ بعض نے لکھا ہے جو لوگ ابتدا میں شہید ہوئے امام حسین کی طرف سے، ان میں حر شامل۔ حضرت جناب زینب نے پتہ کیا دیکھا تھا؟ وہ سننا ذرا، امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی، اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا، اور وہ بیویوں کے سامنے خالی سر چڑھ رہا تھا، اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا۔ آج میں سر کی بات نہیں کرتا، سر کی، آپ مرد ہیں، جوان ہیں سارے، یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے نا، ہاتھ تو لوگ چیخے مار کے دوڑ جائیں گے، بلکہ ہاتھ تو دور رہا، کسی کی انگلی کاٹ کے یہاں پھینکی جائے تو لوگ چیخے مار کے مرد دوڑ جائیں گے، لیکن کٹا ہوا سر دیکھا، لاشیں دیکھے۔ یزید کا دربار آیا، بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے، سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئیں، تو جب بولا نا یزید دربار میں، کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے دیکھے نا، ایک آدمی مجبور ہے، مقہور ہے، اتنا لمبا سفر ہے، غربت ہے، پیاس ہے، بیماری ہے، کیا انداز ہے جب اس عالم میں یزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام حسین کی۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کہ کیوں نہ کچھ کہیں، جو سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے گا زبانیں کھینچیں گے اس کی، جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تم بے دینی پھیلا رہے ہو۔ سنو، جب اس نے بے ادبی کی تو سیدہ زینب چپ نہیں رہی، بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی، اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی، اور آیتیں پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپا ہو گئے، تجھے عزت ملی؟ آپ فرمانے لگے یہ تیرا دربار ہے نا، یہ تیرا سجا ہوا ہے نا، تیرا اس وقت ڈنڈا چلتا ہے نا۔ فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا، تیرے اوپر لوگ لعنتیں برسائیں گے، اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے۔ فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے،
وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا, سنو سنو حوالہ میں دکھاؤں گا. کہنے لگے میرے قریب اس وقت یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے. جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے ہیں, یہ تو علی کی آواز ہے, علی آ گئے. جبریل امی بول رہے ہوں جیسے, حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے, دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. کہنے لگے علی آ گئے, علی, یہ تو علی کی آواز ہے. جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں, علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا, ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی, ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے, ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے, ابھی تو زینب پیاسی ہے. کاش زینب تر و تازہ ہوتی تو زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی. یزید کے محل کانپتے, جبریل امی بول رہے ہوں جیسے, حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے, دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے, ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں تھا, بلکہ وہ دلیر لوگ تھے, دلیر, اور بر موقع بر محل بولتے تھے. یزید آیا دربار میں, جب یہ سارا قافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار میں آیا, اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے, گاڑیاں, اب ہمارے بادشاہوں نے روٹر والی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, وہ یوں چلتی ہیں, شور ہوتا ہے پیچھے. اس زمانے میں کہا جاتا تھا با دبا ملاحظہ ہوشیار, پیچھے ہٹ جاؤ, نعرے لگنے لگے. تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے, دیکھ یہ میرے باپ دادا کے نعرے, دیکھ میرے باپ کے نعرے, تیرے کدھر ہے. ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں زور کی اذان ہو گئی, اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو امام زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کے نعرے لگ رہے ہیں, اگر تیرا ہے تو بتا, یہ میرے نانا کے نعرے ہیں. اور فرمایا تیرے باپ کے 2-2.5 سال لگیں گے, میرے نانے کے قیامت کے بعد بھی لگیں گے, میرے نانے کے نعرے قیامت کے یہ لگتے رہیں گے, لگ رہے ہیں اور لگتے تھے اور لگتے رہیں گے. میرے بھائی یاد رکھو, دلیری, ہمت, پہلی بات ان سے پیار کرنا ہے. دوسرا ان کی ہمت, ان کا مقام دلیری کرنا ہے, ان کا کام ہمت کرنا ہے, ان کا کام ڈٹ جانا ہے. کمزوری دکھانا اہل بیت کا طریقہ ہوتی ہے. حضرت عباس کے بازوؤں میں درد ہوتی, جناب زینب پھر پریشان ہوتی ہیں کہ ہم تو اس بے حیائی کے خلاف لڑے اور امت ابھی یہ گند کر رہی. جو چوکوں میں کھڑا ہوتا ہے نا عورتوں کو تاڑتا ہے, وہ یزید کے طریقے پہ عمل کرتا ہے. یہ دلائل ہے, آپ سوچ لیں, اندازہ کر لیں کہ ہم نے کس جماعت میں کھڑے ہونا ہے. اس لیے گند سارا نکالیں. امام حسین کا ایک پیغام آج اپنانا بڑا ضروری ہے. امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا, اور قرآن کی تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی ہے. اس لیے آج کم از کم 10 نفل امام حسین کی سنت سمجھ کے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. جنہوں نے روزہ رکھا ہے بڑا اچھا کیا ہے, چلو جو نہیں رکھ سکے پھر بھی نفلی ہے, کوئی فرض نہیں. کم از کم 3 دفعہ سورت یاسین کی تلاوت آج. حبار بن اسود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا قاتل ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آ رہی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف, اس نے نیزہ مارا, آپ گر گئیں. بطن اطہر میں اولاد تھی, بچہ ضائع ہو گیا, شدید بیمار رہنے کے بعد وصال کر گئیں. فتح مکہ کے بعد حبار بن اسود چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا. باپ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے نا بیٹی پیاری کتنی ہوتی ہے. باپ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ بیٹیاں جگر کا چین ہوتی ہیں, بیٹیاں سکون ہوتی ہیں, بیٹی باپ کو کتنی پیاری ہوتی ہے. بیٹی کا قاتل سامنے کھڑا ہو گیا, چہرے پہ نقاب ڈالا ہے, کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا دشمن بھی آ جائے تو آپ معاف کر دیتے ہیں. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ فرمایا بہت بڑا دشمن بھی آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں. حضور نے فرمایا حبار چہرے سے نقاب ہٹا, بیٹیاں بھولا نہیں کرتی, تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار. فرمایا ہٹا چہرے سے نقاب, کبھی بیٹیاں بھی کسی کو بھولی ہیں لیکن تو کلمہ پڑھ, صحیح میں تجھے بھی معاف کرنے کو
तैयार हूं। अगर इतना बड़ा कातिल माफ हो सकता है तो चचा क्यों नहीं माफ हो सकता? ताए को माफी क्यों नहीं मिल सकती? मामा जी को माफी क्यों नहीं मिल सकती? ससुर के साथ सुलूक क्यों नहीं हो सकता? आप अपने बरादर निस्बती के साथ मोहब्बत क्यों नहीं कर सकते? क्यों इन सारी मोहब्बतों को फरोग दिया क्यों नहीं जा सकता? अगर कातिल के साथ, जालिम के साथ सुलह हो सकती है, अगर अबू जहल का बेटा इकरमा कलमा पढ़ने आए और मेरे रसूल मिंबर पे खड़े होके इस्तकबाल फरमाएं और सहाबा कहें या रसूल अल्लाह वो तो काफिर और दुश्मन का बेटा है, फरमाया पहले दुश्मन का बेटा था, आज तो मोमिन बन के कलमा पढ़ने आया। वो पहले की बात है, इस्तकबाल किया जा रहा है। अजीज दोस्तों, तीसरी बात यह है कि माफ करें, और चौथी बात यह है जब कोई माफी मांगने आ जाए ना फिर उसको माफ भी कर दें। जुड़ेगा मामला तब भी, माफी दें भी और माफ जी, बड़ा मुश्किल मामला है। लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, अच्छा पहले कई दफा सलाम ले लेते हैं, हमारा माहौल बड़ा जी, पहले सलाम दुआ हो जाती है, लेकिन बेटे की शादी का कार्ड भेज दिया तो कार्ड वापस कर दिया, मैंने मंगनी तो नहीं सद्या तो मैं नहीं आऊंगा। वाह जी वाह, भाई मंगनी पे आपका आना कुछ जरूरी थोड़ा था, जब घर वाले का दिल करे बुलाए। फिर वो सारी बरादरी को लेकर दरवाजे पे गया, पर पुप्पी कहती है मैं आती ही नहीं। मामा जी कहते हैं तू जो मर्जी कर ले, यही तो मौका आया है। हदीस सुनाऊं, इतने सख्त लफ्ज, इतने सख्त, रहमत लिल आलमीन रसूल इतने नाराज नजर आते हैं। हुजूर ने फरमाया, तरगीब व तरहीब में हाफिज मुंजरी रहमतुल्लाह अलैह हदीस लाए, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे उसका भाई माफी मांगने आया और उसने माफ न किया, जिससे उसका अजीज, उसका दोस्त, उसका रिश्तेदार, उसका मोमिन भाई माफी मांगने आया और इसने माफ न किया, फरमाया अगर माफ नहीं ना करना तो मेरे हौजे कौसर पे ना आए, मैं जाम नहीं पिलाऊंगा। हौजे कौसर पे बिल्कुल ना आए, मुझसे जाम का मुतालबा ना करे, सख्त गर्मी के माहौल में मैं नहीं जाम पिलाता, अगर मुझसे जाम लेना है मेरे हाथों से तो जब भी कोई माफी मांगने आए फौरन माफ कर दिया करो, जब भी कोई। और माफी बंदे के लिए नहीं देनी, अल्लाह की रजा के लिए देनी है। बंदे में तो कोताहियां मौजूद रहेंगी, बंदे में तो गलतियां मौजूद रहेंगी। आज इख्तलाफात है रिश्तेदारों में, इतने इख्तलाफात के साल फौतगी हो गई, एक शख्स फौत हो गया जो किसी का नाना है, किसी का पोत, किसी का नाना लगता है, किसी का दादा लगता है, किसी का मामा लगता है, किसी का चचा लगता है, किसी का फूफा लगता है, लेकिन लड़ाइयां ही बड़ी हैं। बेचारा फौत भी हो गया, इंतकाल ही कर गया, अब भी जनाब आते हैं तो सीधे जनाजा का, उसके लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए। जनाजा का आए, जनाजा पड़ा और लौट गए। भाई इतनी नफरत के मरने वाला मार ही गया है और हम अभी तक दरगुजर करने को तैयार नहीं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू चाहता है कि तेरी उम्र भी ज्यादा हो और तेरा रिस्क भी ज्यादा हो तो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक कर, अल्लाह दोनों चीजों में बरकतें पैदा फरमा देगा। किन से अच्छा सलूक कर जी? ये नहीं फरमाया वो भी जवाब में अच्छा ही करें तो तब है। सबसे अफजल सदका कौन सा है? गरीब को देना, मिस्कीन को देना, यतीम को देना, मदरसे को देना, मस्जिद को देना, सबसे अफजल सदका। अच्छा ये हदीस आपने पता क्या करना है जो मैं सुनाने लगा हूं, ये घर जाना है, इसको लिख लेना है और इसको ना पढ़ना है कभी कभी खोल के कि ये क्या जुमले हैं हुजूर सैयद आलम के, महबूब पाक के, ये कैसे अजीब हुजूर ने फिक्रे और किस अंदाज में समझा दिया, कितनी खैर उंडेल दी अपने गुलामों के दिलों में। हुजूर ने फरमाया, गुलामों पता है सबसे अफजल सदका कौन सा है? एक सहाबी कहने लगे हुजूर यतीम को देना, फरमाया नहीं। सबसे अफजल सदका कौन सा है? या रसूल अल्लाह मिस्कीन को देना, फरमाया नहीं। सबसे अफजल सदका हुजूर मुसाफिर को देना, फरमाया नहीं। सबसे अफजल सदका या रसूल अल्लाह मुजाहिदीन इस्लाम को देना, फरमाया नहीं। हुजूर फिर बड़ी काबिल गौर हदीस, जागिएगा जरा, जरा आंख खोलिएगा, जरा टेक छोड़िएगा, जरा जरा अजीब अंदाज देखिएगा मेरे भाई हदीस में फिक्रे कैसे बयान फरमाए। रसूल पाक ने फरमाया, तेरा रिश्तेदार हो, सबसे अफजल सदका क्या है? तेरा, बोलिए यार, तेरा रिश्तेदार हो
اور غریب ہو حقدار ہو. اور اگلے لفظ بڑے عجیب ہیں, تیرا رشتہ دار ہو غریب ہو اور تجھ سے ناراض ہو. کیسی بات ہے؟ فرمایا تیرا رشتہ دار ہو غریب ہو اور تجھ سے ناراض ہو, فرمایا کسی بھی طریقے اس کے گھر صدقہ پہنچا دے, سب سے افضل صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا.